بس آپ کی باتیں سن کر اتنی سی باتیں میرے ذہن میں آئیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، ضروری ہے، میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بتایا گیا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مجھے آگے والی آیت سے ابھی کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 چیزیں بتائی ہیں۔ محمد الرسول اللہ، بس محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کیا ہے؟ 3 چیزوں پر مشتمل ایک جملہ ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پہلی چیز اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ آخری نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ آپ کی پوسٹ کیا ہے، آپ کی ڈگری کیا ہے، آپ کا عہدہ کیا ہے، آپ کا منصب کیا ہے۔ کیا ہے آپ کا منصب؟ رسول ہے۔ نام کیا ہے؟ محمد۔ پوسٹ، منصب کیا ہے؟ آپ رسول ہیں۔ اور تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ آپ یہ پوسٹ، یہ ڈگری، یہ منصب، یہ عہدہ دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ کس کے رسول ہیں آپ؟ اللہ کے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ دنیا میں جتنے بھی بزرگ آئے ہیں ان کو اللہ نے بزرگ بنا کر نہیں بھیجا۔ مولانا جرجی صاحب کے سامنے بول رہے ہیں، مجھے اللہ نے مولانا بنا کر نہیں بھیجا، مجھے میرے ماں باپ نے مولانا بنایا اور میرے اساتذہ نے پڑھا کر مجھے مولانا بنایا۔ ہم اللہ کے مولانا نہیں ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی بزرگ آئے وہ بزرگ انسانوں نے بنائے۔ مثلا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، دنیا میں جتنے بھی بزرگ آئے یہ بزرگ تھے، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، لیکن ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نے بزرگ بنایا۔ ان کو ہم نے اور آپ نے بزرگ بنایا ان کی قابلیت کی بنیاد پر۔ لیکن محمد کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیے، میری پوری تقریر اسی پر ڈیپینڈ کرے گی۔ یہ سمجھ گئے تو تقریر سمجھ میں آ جائے گی، یہ نہیں سمجھے تو سمجھ لو کہ میں بھینس کے سامنے بین بجا رہا ہوں، اور 10 منٹ کے بعد آپ یہاں سے اڑ کے بھاگنے لگیں گے کیونکہ سمجھ میں پھر نہیں آئے گا۔ دنیا میں جتنے بزرگ آئے ان کو بزرگ کس نے بنایا؟ ہم نے اور آپ نے، انسانوں نے۔ اور محمد کو رسول کس نے بنایا؟ محمد کو بزرگ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ انسان جب کسی انسان کو منصب دیتا ہے، انسان جب کسی انسان کو ڈگری دیتا ہے، انسان جب کسی انسان کو پوسٹ دیتا ہے، انسان جب کسی انسان کو کسی منصب پر فائز کرتا ہے تو بنانے والے انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور جس کو بنایا جا رہا ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ جس کو آپ نے بزرگ بنایا ہو سکتا ہے وہ غلطی کر جائے، اور آپ بھی غلطی بنانے میں کر سکتے ہیں۔ مثلا 2014 میں آپ نے کسی کو ووٹ دیا، پھر 2019 میں بھی کسی کو ووٹ دیا، آج پچھتا رہے ہیں کاش ہم نے ووٹ نہ دیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ کیوں؟ آپ نے بنایا، کسی کو بھی بنایا، نام نہیں۔ سمجھدار ہیں یہاں سارے لوگ۔ بعد میں احساس ہو رہا ہے کہ ہم سے بنانے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو بنانے والا بھی غلط ہو سکتا ہے اور جس کو بنایا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ جس نے بنایا وہ بھی انسان، جس کو بنایا وہ بھی انسان۔ لیکن جب اللہ کسی کو بڑا بناتا ہے، اللہ کسی کو بزرگ بناتا ہے، تو بنانے والا غلطی
نہیں کر سکتا، اور جس کو بنایا بڑا بزرگ وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک اگر کوئی ذات ہوتی ہے تو وہ رسول کی ذات ہوتی ہے، نبی کی ذات ہوتی ہے، یعنی وہ غلطی نہیں کرتی ہے۔ معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک اگر کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اگر وہ دنیا میں کوئی غلطی کریں گے تو اللہ جبرائیل کو بھیج کر، فرشتے کو بھیج کر اس کی اصلاح کر دیتا ہے، نہیں آپ نے یہ غلط کیا، بٹ اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو بنانے والا اللہ جب کسی کو بڑا بناتا ہے تو بنانے والا غلط نہیں ہو سکتا، اور جس کو بنایا گیا وہ بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھیے، ہم نے جن کو بزرگ بنایا، چاہے وہ ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، احمد ابن حنبل ہوں، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی بزرگ ہو، اس سے انسان ہونے کے ناطے سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جس کو بزرگ بنایا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان بزرگوں کو بزرگ ہم نے بنایا ہے اور محمد کو بزرگ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ جس کو بزرگ بناتا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے۔ پہلی چیز ذہن میں رکھیے۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے، انسان جب کسی انسان کو بڑا بناتا ہے تو اس سے بھول چوک ہو سکتی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے میرے استاد نے مجھے کیا پڑھایا آج مجھے یاد نہیں ہے۔ آج ہم نے کسی بچے کو سبق یاد کرایا، کل سن رہا ہوں تو آدھا یاد ہے آدھا بھول گیا۔ کل میں نے 2 گھنٹے تقریر کی، کیا کی آج آدھی یاد ہے آدھا میں بھول گیا، اور کل جن لوگوں نے سنا تھا ان سے پوچھوں میں کیا بولا تو ان کو بھی کچھ باتیں یاد ہوں گی اور بہت سی باتیں بھول گئے ہوں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے، انسان جب انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا استاد بھی بھول سکتا ہے، اور استاد جس بچے کو پڑھا رہا ہے وہ بھی بھول سکتا ہے، پڑھانے والے سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، اور جس کو پڑھا رہا ہے اس سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ کسی کو پڑھاتا ہے تو اس سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، اور جس کو پڑھا رہا ہے وہ بھی سبق بھول نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، جب فعل مضارع پر سین داخل ہو جائے تو اس کو قریب کے معنی میں، مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ان قریب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اور حقیقت میں اللہ نے محمد رسول اللہ کو جو پڑھایا، اللہ نے نبی اکرم کو جو پڑھایا وہ سبق نہ نبی بھولے، اور آج نبی اکرم اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، نبی اکرم کی پڑھائی ہوئی باتیں آج بھی مسلمان یاد رکھے ہوئے ہیں، اور قیامت کی صبح تک یہ سبق یاد رکھا جائے گا۔ قرآن جو اللہ نے نبی کو پڑھایا، یہ قرآن نہ تو نبی بھولے نہ ہم بھولے، اور نہ قیامت تک یہ قرآن کو بھلایا جا سکتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے انسان کے دوارا بنائے ہوئے بڑے انسان میں اور اللہ کے ذریعے بنائے ہوئے کسی بڑے بزرگ میں۔ تو یاد رکھیے اللہ نے نبی کو، محمد رسول اللہ کو بڑا بنایا ہے۔ تو محمد کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے۔ 3 چیزیں، نام محمد، عہدہ رسول، اور یہ رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ 3 چیز